جہنم کی آگ کے سامنے دنیا کی آگ ایسی ہے کہ اگر دنیا والے جہنم کی آگ دیکھ لیں تو دنیا کی آگ میں خراٹے بھر کر آرام سے سو سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی سب منزلیں اس پہ سہل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جو کہ دو جہان کے بادشاہ بخشے بخشائے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہے تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے علاوہ ہر جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ کسی کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھتے تو حضور فرماتے اگر موت کو یاد رکھتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ اعلان نہیں کرتی میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ بہت جلد اے بے خبر انسان تجھے میری پناہ میں آنا ہے۔ علماء نے پیشاب میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے اس گناہ کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چغل خوری ایک جرم کی طرح عذاب دلاتی ہے قبر میں۔ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔ قبر میں مسلط ایک اعضا اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے گی۔ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڈھا۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔